مسلسل سلوات پڑھتا تھا بندہ، تو جب وہ مسلسل سلوات پڑھتا تھا تو سو جاتا تھا تب بھی وہ سلوات پڑھتا تھا. یعنی دسیوں دفعہ ایسا ہوا کہ میں سوتے سوتے اٹھتا ہوں کہ مجھے کوئی آواز آ رہی ہے، جب اٹھتا ہوں تو دیکھوں تو وہ سو رہا ہے اور سلوات پڑھ رہا ہے. ہاں یہ میرے ساتھ گزرا ہے، یعنی میں یہ سنی ہوئی بات نہیں بتا رہا، یہ دیکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں کہ وہ درود شریف اتنا کثرت سے پڑھتا تھا کہ سو بھی جاتا تھا تو وہ سلوات پڑھ رہا ہوتا تھا. اور جب ہم اسے پوچھتے تھے کہ تم نے رات میں کتنی دفعہ سلوات پڑھ لی تو وہ اس کو یاد ہی نہیں ہوتا تھا. میں نے کب سلوات پڑھی؟ بھائی تم سلوات پڑھ رہے تھے کہ نہیں؟ میں تو سو رہا تھا. یعنی کوئی عمل ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان مسلسل اتنی کثرت سے انجام دے کہ پھر اس کی زبان نہیں، اس کا وجود ذاکر بن جائے. ایسا ہو سکتا ہے کہ پورا وجود یعنی ذکر الہی اتنی کثرت سے وہ کرے کہ پھر وہ خود ذکر بن جائے، وہ خود ذاکر بن جائے، اور اس کی پھر عادت ثانیہ نہیں، عادت اولیہ بن جائے، اس کی پہلی عادت بن جائے. ایسا ہو سکتا ہے. مثلا اب سانس لینے میں ہمیں پتہ چل رہا ہے ہم سانس لے رہے ہیں. اس وقت میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں. وہ تو میں نے کہا ہے تو اب آپ نے غور کیا ہے جی کہ ہم سانس لے رہے ہیں. ہمیں تو اتنی سانس لینا اتنا وجود کا حصہ ہو گیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم سانس لے رہے ہیں. ایک سانس اندر جا رہا ہے، ایک باہر آ رہا ہے، ایک اندر جا رہا ہے، ایک باہر آ رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا. یعنی وہ اتنا وجود کا حصہ ہو گیا. بعض اوقات اسی طرح ذکر خدا اور رسول اور اہل بیت وجود کا اتنا گہرا حصہ ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں اللہ بول رہا ہوں، میں محمد بول رہا ہوں، میں علی بول رہا ہوں. تو جب عادت ثانیہ نہیں عادت اولیہ بن جائے کسی کا ذکر الہی، جب ذکر الہی کسی کی عادت اولیہ بن جائے تو وہ بھی مر جاتا ہے مگر اس کے وجود سے ذکر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. جی میں آپ کو مثال اس سے زیادہ بڑی کیا دوں کہ حضرت میثم تمار کی زبان بھی کاٹ دی تب بھی علی آواز آ رہی تھی. زبان کاٹ دی، ہاتھ پیر ان کے زخمی کر دیے، انہیں سولی پہ لٹکا دیا، ان کا پورا وجود علی پکار رہا تھا. کئی مہینوں تک ان کا لاشا لٹکا رہا، وہ لٹکا ہوا لاشا علی پکارتا تھا. یعنی جب کوئی میثم کو دیکھتا تھا نا تو دیکھتے کے ساتھ ہی علی یاد آتے تھے. کوئی اتنا ذاکر بن جائے، ایسا ذاکر بن جائے کہ وہ علامت علی بن جائے، وہ ذکر علی کی علامت بن جائے کہ اس کو دیکھ کر لوگ مولا علی کو یاد کریں. جی یہ ممکن ہے. یہ اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، ریاضت کرنی ہوگی. عبادت ثانیہ اور عبادت ثالثہ اور عبادت رابعہ اور کبھی کبھی اور ہفتے میں اور پھر نماز جمعہ اور پھر سال میں نماز عید اور دن بھر میں نماز 5 وقت کی نمازیں. معلوم فجر کی نماز سے لے کے ظہر کی نماز کے درمیان جو گیپ آ رہا ہے اس گیپ میں اللہ یاد ہی نہیں. وہ فجر میں یاد ہوا، پھر ظہر میں یاد آیا، پھر مثلا عصر میں یاد آیا، پھر مثلا مغرب میں یاد آیا، پھر مثلا عشاء میں یاد آیا. تو گیپ سے اللہ یاد آ رہا ہے. یہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے نا ہمیں. نماز قائم کرنا اور ہے، پڑھنا اور ہے. ہمیں پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے اللہ نے. ہاں بغیر پڑھے قائم بھی نہیں ہوگی، یہ بھی طے ہے. تو یہ نہیں سوچے کہ میں نماز قائم کرنا چاہتا ہوں، مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. نماز قائم کرنے کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے. نماز پڑھنا مقدمہ ہے. نماز قائم کرنے کے لیے نماز پڑھنا اس کا مقدمہ ہے. وضو ذاتی طور پر واجب نہیں ہے. وضو ذاتی طور پر واجب نہیں ہے. وضو مقدمہ نماز ہے. نماز جیسے ہی واجب ہوگی خود بخود وضو واجب ہو جائے گا. ذاتی طور پہ وضو واجب نہیں ہے. میں شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو. وضو کوئی عبادت ہی نہیں ہے، وضو کوئی ذاتاً عبادت ہی نہیں ہے، ایک عبادت کا مقدمہ ہے. نماز عبادت ہے، اس کا مقدمہ وضو ہے. اسی طرح نماز قائم کرنا واجب ہے، نماز پڑھنا اس کا مقدمہ ہے. پڑھیں گے تو قائم ہوگا. اب قائم کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب قائم کرنا ہے؟ نماز فجر سے لے کے نماز ظہر کے درمیان کا جو دورانیہ ہے، اس دورانیہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جو شرائط میں نے پورے کیے کہ قبلہ رخ رہوں، جگہ پاک ہو، جگہ اپنی ہو، میری اتنی دورانیہ کی نیت جو ہے قربتاً اللہ ہو.
یعنی یہاں تکبیرۃ الاحرام کہا اور وہاں سلام آخر کہا. اس دوران میں اب 3 منٹ میں نماز فجر پڑھتے ہیں، ہم 2 منٹ میں پڑھتے ہیں، بعض لوگ بڑے آرام سے لمبے لمبے سورے پڑھتے ہیں، مثلا 10 منٹ میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. یہ 10 منٹ تک جو نماز پڑھی جائے گی، اس 10 منٹ تک قربتاً اللہ کی نیت مسلسل رہنی چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ نیت کرنے کے بعد بھول گئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. نہ رکوع میں بھی وہی نیت، سجدوں میں بھی وہی نیت، آخری سلام تک قربتاً اللہ کی نیت رہے. یعنی اگر 10 منٹ کی بہت لمبی نماز بھی کسی کی ہے اور 10 منٹ کی وہ نماز پڑھ رہا ہے، 2 رکعت نماز، اور 10 منٹ تک اللہ کی بارگاہ گھر میں نبی کے بعد بڑا دکھ آنے والا ہے. کل کا دن جو آ رہا ہے نا، 3 جمادی ثانی، نبی کی رحلت کے 95 دن کے بعد 28 صفر کو سرکار تشریف لے گئے دنیا سے، اور 3 جمادی ثانی، 28 میں 2 دن کم، 30 اور 3 95 دن کے بعد، پورے 95 دن کے بعد جناب زہرا اپنے بابا سے ملاقات ہو جا رہی ہیں. اور جو رخصت کرنے والے ہیں وہ علی ہیں. جب قبر میں اتاریں گے نا تو علی کے پیر ایسے کانپ رہے ہوں گے کہ امام حسن فرماتے ہیں میرے بابا ماں کا جنازہ اٹھا کے جب قبر کی طرف چلے تو جس نے خیبر فتح کیا، جس نے خندق فتح کیا، جس نے بڑے بڑے مار کے سر کیے، وہ کانپتا ہوا قبر کی طرف جا رہا تھا اور ایک جملہ کہتا جا رہا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو. جب پوچھا مولا آپ جیسا ہمت والا انسان دیکھا نہیں، آپ جیسا بہادر اور شجاع امام دیکھا نہیں، تو فرمانے لگے میں نے رسول کی امانت لی تھی تو سالم تھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں نے رسول کی امانت فاطمہ زہرا جب لی تھی، نبی نے مجھے اپنی بچی دی تھی تو اس وقت فاطمہ سالم تھی، اور جب میں رسول کے ہاتھوں پہ فاطمہ کو دے رہا تھا، فاطمہ کا بازو زخمی تھا، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، میں نے زخمی فاطمہ نبی کے حوالے کیے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. 2-3 منزلیں لوں گا، عبادت تمام کریں. عزادارو شب شہادت ہے، اسی نیت سے اور اسی انداز سے پرسہ دیجیے گا کہ یہ رات حسنین کے یتیم ہونے کی رات ہے، یہ رات زینب کے یتیم ہونے کی رات ہے، یہ رات